بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام دوستوں پر کے ساتھ اور جھوم جھوم کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس کو انور میں درود و سلام کا نظر پیش فرمائے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے بہت نواز سے السلام علیکم رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی عزت و احترام کے لائق حضور صدر ذی وقار پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سیدی معین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آستانہ عالیہ اجمل شریف اور میرے امی محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد بشیر سیاسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا غلام حبیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے عزیز محترم ہمارے بھائی ہمارا فخر حضرت علامہ مولانا محمد رفیع صاحب برادری ذی وقار ہمارے بہت ہی پیارے پیر بھائی جناب عزیزم محمد ساجد محمود صاحب مرحوم مغفور کی اس سال عربات کی مرحل ہے تو مجھ سے قبل میرے عزیز مولانا محمد رئیس صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اس موضوع پر گفتگو فرمائی تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اس میں اولیاء کاملین کے
عرس کی محافل ہوتی ہیں، اور اسی ماہ کی 15 تاریخ کو بھائی ساجد محمود کے پیر مرشد کی اس سال کا دن ہے۔ میرے ابا کے پورا سفر اس سال کا دن ہے، تو اس مناسبت سے میں یہی چاہتا ہوں کہ شان و عظمت اولیاء کا موضوع بیان کر کے یہ سال ثواب عزیزوں ساجد محمود مرحوم بابو کی روح کو اس سال ثواب کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عزیز کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائے، کروڑ کروڑ میں اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ اسی وقت میں جب بھی آتا 2-3 دفعہ میں آیا، خانے کے لیے بھی آیا اور ایسے بھی جب بھی تو ہر آدمی کی زبان سے یہی میں میرے عزیز ہمارے شاگرد بھی ہیں، حافظ محمد طارق صاحب کی زبان سنا کہ اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت تھی، انہیں اپنے پیر خانے سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور حقیقت جانی یہی محبت اپنے پیر خانے کی اپنے مرشد کریم کے ساتھ ساتھ جو عقیدت ہے یہی انسان کو لاتا ہے۔ میری بات سمجھائیں، میرا ہر روز ایسی معاملے ہوتی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اللہ بھی سمجھائے اگر آپ نے دعا فرمائی کہ اپنے شیخ کی محبت کتنا انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ دیکھیں یہ سب دوست جو کی سال کے لیے آئے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اپنے شیخ کی محبت نے یہ رنگ دیا کہ ہر آدمی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، جو ادب کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا یہ عزت کرنا اس کے دل کی دلوں کی تقویٰ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ کی دولت عطا کرتا ہے، اور تقویٰ وہ عظیم دولت ہے جس کی اللہ یہ تقویٰ کی دولت دیتا ہے، وہ اسی ہی جنت کی اسی ہی 2 جنت عطا کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے خوف سے ڈرا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ اسے ایک نہیں 2 جنت عطا کرتا ہے۔ تو آج یہ کہہ رہا ہوں کتنا عظیم ہمارا وہ پیر بھائی ہے جسے اپنے پیر خانے سے اتنی محبت، اور میں بھی بتا رہا تھا کہ جس کو اپنے شیخ سے محبت، اپنے پیر خانے سے محبت، عقیدہ تو اسے وہ محبت کیا دیتی ہے۔ سنیے ہمارے ہی سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے عظیم میں ولی کامل گزرے ہیں حضرت زندہ پیر احمد گولوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مذہب میں پڑھ رہا تھا کہ سیال شریف کی بستی ہے، سیال شریف کی وہ دھرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت گولوی پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر خانہ سیال شریف میں حاضر ہے۔ میری بات غور سے سننا، کیوں اس لیے کہ اس چیز کے اندر ذرا ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جب یہ تعلیم مضبوط ہوگا تو قبر میں بھی ہماری کامیابی اور محشر کے دن بھی ہماری کامیابی ہے۔ یہ تعلیم مضبوط ہونا چاہیے۔ آج یہ کر رہا ہوں کہ وہاں اس کی محفل تھی یا بھی ایسا عظیم و شان جلسے کا محفل کا اہتمام تھا سیال شریف کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ
لنگر شریف پکایا جا رہا تھا. لنگر کا اہتمام، وہاں لنگری کسی بات میں مصروف ہو گئے، توجہ نہ رہی. ایک کتا آیا اور گوندے ہوئی آٹے میں اس نے منہ ڈالا، گوندے ہوئی آٹے میں منہ ڈالا، اور لانگریوں نے دیکھا، اسے بھگا دیا. اب پریشان کی اس روٹی کا کیا کیا جائے، اس روٹی کا، اس آٹے کا کیا کیا جائے. کیونکہ سیاہ شریف کے اتنے بھی بڑے بڑے جید علماء تھے، ان سب میں نمایاں مقام تھا تو اعلیٰ حضرت گورے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ عقیدت، وہ محبت کے پیر کو بھی اپنے مرید پہ ناز، پیر کو بھی اپنے مرید پہ فخر تھا. لوگ جانتے تھے کہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے آئے، مسئلہ پوچھا کہ حضور آٹا گوندا ہوا تھا، کتا آیا، اس نے منہ ڈالا اور ہم نے اسے بھگا دیا، اس کا منہ گوندے ہوئی آٹے کے ساتھ ٹچ ہو گیا، کیا ہوگا؟ فرمایا جہاں اس نے منہ ڈالا تو گوندے ہوئی آٹے میں منہ ڈالا، وہاں سے آٹا نکال لو اور اس کی روٹی مجھے پکا دو، اور باقی آٹا صاف ہے. بے شک اس کا لنگر پکاؤ، لوگوں میں تقسیم کرو، لوگوں کو کھلاؤ. وہ خاموش ہو گئے کہ کیا بات ہے. سیدھے حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیر خانے سے محبت کیسی ہونی چاہیے، پیر سے عقیدت کیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ زبانی محبت تو کچھ نہیں جب تک دل میں پیار نہ ہو. اور بیعت کا معنی یہی ہے بک جانا. جب بیعت کر لی تو گویا بک گیا، اپنا سب کچھ اپنے شیخ کے حوالے کر دیا. کہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حضور یہ مسئلہ فرما، بھائی بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لینا تھا. عرض کی حضور پوچھا ہم نے، کس سے پوچھا کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا. کیا بتا؟ نے کہا یہ مسئلہ بذکر میں بولا پیر مہر علی شاہ. جب آئے مرید تھے شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ فرمایا مہر علی شاہ تم نے مسئلہ غلط کیوں بتایا، مسئلہ غلط کیوں بتایا کہ اس کی روٹی مجھے پکا کر دے دو، باقی تو ہے ہی آٹا پاک. آپ نے جو جواب دیا مجھے ذرا غور سے سنے. آپ نے عرض کیا حضور میں سیال شریف کے کتوں پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں آیا. ہے تو سیال شریف کا کتا، آپ کے شہر کا کتا ہے. حضور میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کے شہر کے کتوں پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ خوش ہوئی اپنے مرید پر، فرمایا جا مہر علی شاہ جا، یہاں سے وہاں کا رنگ ہی جدا ہوگا، وہاں کا رنگ ہی نرالا ہوگا. آج جگہ جگہ اعلیٰ گھوڑی کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کتنے میرے علی، کتنے تیری صدا گستاخ خاکاں، کتنے جالیاں. برادران جی بتا جو محبت کرتا اپنے شیخ سے اسے اللہ یہ مقام عطا کرتا. اور ہم بھی ہیں، ہمیں بھی بڑی محبت ہے، تو ہمیں پیار ہے، لیکن عمل نہیں ہے. لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے. آخری بات کرنے جانا چاہتا ہوں. آج میرے موڈ بھی نہیں ہے، لیکن ساجد محمود کی محبت نے مجھے اس نمبر پہ بٹھا دیا. برادران جی وہ بڑی محبت والا ہمارا عزیز تھا، جس اپنے پیر خانے سے محبت، پیر خانے سے پیار. سبق نمبر کا حوالہ میں بعد بھی دوں گا، اور پیر خواجہ غلام فرید کے مرید کا حوالہ میں پہلے یہ محبت کی بات ہے، محبت کی ہے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھر شریف والے جانتے ہو اللہ، جن کی پوری زندگی رسول اللہ کی عشق کا درس دیتی ہے. ان کی مرید وہ بھی سید تھے، سید عنایت شاہ کا نام.
ان کا وصال ہو گیا اور بڑے چہتے مرید تھے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والوں کا، ان کا وصال ہوا، لوگ آئے، ان کے رشتہ دار ہے حضور سید عنایت شاہ کا وصال ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا لے آئے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ دیر ہو گئی، آپ نہ گئے، تشریف نہ لے گئے۔ پھر دوبارہ آدمی آپ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میں آتا ہوں۔ پھر دیر ہو گئی، نہ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر ایک شخص آیا، اس نے پھر عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کا جنازہ پڑھا، میں نہیں آتا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، خلیفے جو ہوتے ہیں نا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے انجھک سے ہوتے ہیں، انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ وہ بے دھڑک ہو کر بولا حضور اگر آج ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہو تو قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ اگر آج ہم سے یہ کیا، اتنے آپ کا عاشق، اتنا عقیدت مان، اتنا پیارا مرید سید عنایت شاہ، اور اکثر آپ کے پڑھتے ہیں نا کبھی کبھی وہ کلام ہوتا ہے، یار فریدہ جو ہے ان کا کلام ہے، غلام فریدہ جو خواجہ غلام فرید کا ہے، یہاں ہے نا یار فریدہ ڈوبر نہیں دے ہوتے کامل پیر جنانی حضرت بابا عنایت شاہ کا، سید عنایت شاہ کا کلام ہے۔ آپ نے لوگوں نے جب مرید نے عرض کیا نا عقیدت وہ خادم نے کہ حضور آج یہ کرے ہو کل قیامت کے دن پھر ہمارا سہارا کون ہوگا؟ آپ فرمایا تم نے سمجھا نہیں، میں اگر گیا تو عنایت شاہ سویا نہیں رہے گا، اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر میں گیا وہ لیٹا نہیں رہے گا، سو لو اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، میں جنازہ کس کا پڑھاؤں گا؟ یہ ہے اپنے شیخ سے محبت، یہ ہے اپنے شیخ سے عقیدت۔ جو سبق سنابت کا حوالہ دینے والا تھا وہ یہ حضرت پیر حضرت سید میر عبد الواحد الکرامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن کچھ ایسی طبیعت ہے، لیکن کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے کہ اسی کے ساتھ ہم نے پار یہ پہلی سیڑھی ہے برادران سیواکار۔ اور یہ کر رہا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر کے بعد بیٹھ گئے۔ پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہوئے ہو، کیوں کھڑے ہوئے آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمانے لگے تھوڑی دیر گزری، گلی کے سامنے سے ایک کتا گزرا، یہ محمد والوں کی درس ہے۔ ایک کیا گزرا؟ بولے ذرا کھل کر بولا۔ ایک کتا گزرا اور اس کتے کی شکل و شباہ میں ایک کوٹ مٹھن شریف میں کتا رہتا تھا، بالکل اسی کتے کی طرح اس کا رنگ، اسی طرح وہ بالکل اس کی شکل و شباہ میں بالکل اس جیسا تھا۔ جب یہ گزرا تو مجھے کوٹ مٹھن شریف کا کتا یاد آ گیا، میں ادب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کتے کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو بھائی کتے کا احترام کرتے اور اپنے پیر خانے کی اولاد کا کتنا احترام کرتے ہو گے، وہ کتنا ان کا ادب کرتے ہو گے، یہ تو کتے کا احترام ہے۔ برادرانی سیواکار، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، تیرے باندھیں دی میں باندھ لیا، تیرے ناتو مفت میں قادریاں، آقا تیرے شہر دے کتیاں دارا۔ سنی ہی ادب والا ہے، سنی ہی ادب والا ہے، سنی ہی ادب کرنے والا ہے، اس لیے ہمارے دل اولیاء کی محبت سے منور اور روشن ہے،
ہمارے سینوں میں اولیاء کی محبت اور عقیدت ہے۔ رب العزت اسی عقیدت میں، اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔